السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عدیل اکبر اسلام آباد پولیس میں ایس پی تھے۔ 2017 میں سی ایس ایس کے بعد پولیس فورس جوائن کی۔ یہ مقابلے کے امتحان میں دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے برائٹ سٹوڈنٹ رہے۔ خاندان بھی اچھا اور سلجھا ہوا تھا۔ اسلام آباد سے قبل کوئٹہ میں تعینات تھے۔ وہاں ان کے خلاف انکوائری ہوئی اور ان کی پروموشن رک گئی۔ یہ بورڈ سے 2 مرتبہ ڈراپ ہوئے۔ ان کے ایک بیچ میٹ اسلام آباد میں ہیں۔ ان کی سفارش پر انہیں اسلام آباد بلا لیا گیا اور شولڈر پروموشن دے کر ایس پی لگا دیا گیا۔ یہ فل برائٹ اسکالرشپ پر اگلے سال امریکہ جا رہے تھے۔ شادی شدہ تھے اور ان کی 3 سال کی بیٹی تھی۔ کولیگس اور ماتحتوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا تھا، لیکن 23 اکتوبر کی شام 4:23 پر انہوں نے اپنے سرکاری گاڑی کے اندر اپنے آپریٹر کی LMG رائفل سے خودکشی کر لی۔ اس خبر نے پولیس فورس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے کو آج 8 دن ہو چکے ہیں، لیکن سننے، دیکھنے اور پڑھنے والے سکتے میں ہیں۔ پولیس کے 3 DIGs نے اس سانحے کی انکوائری کی۔ ایس پی کے ڈرائیور اور آپریٹر کے بیان، فون ڈیٹا کے تجزیے اور ڈاکٹروں سے تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ عدیل اکبر ڈیپ روٹڈ سٹریس میں تھے۔ یہ ماضی کے بے شمار حادثوں اور مسائل کا بوجھ اٹھا کر پھر رہے تھے۔ یہ 8 اکتوبر کو نفسیات دان کے پاس بھی گئے۔ ڈاکٹر نے ان کی گفتگو سن کر ان کی بیگم کو بتایا کہ ان کی دماغی صورتحال ٹھیک نہیں، آپ انہیں اسلحہ اور بلیڈ سے دور رکھیں۔ عدیل اکبر خود بھی اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر انہیں ڈینگی ہو گیا۔ انہوں نے چھٹی کی درخواست دی، مگر IG نے انہیں چھٹی نہیں دی اور یہ بخار میں کام کرتے رہے۔ 23 اکتوبر کو یہ بظاہر نارمل تھے۔ خودکشی سے 1.5 گھنٹہ قبل 35 منٹ گاڑی میں گھومتے رہے۔ گھر گئے، تھوڑی دیر وہاں رکے، پھر ڈرائیور کو بلایا اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے لیے نکل گئے۔ یہ اگلے سال فل برائٹ اسکالرشپ پر امریکہ جا رہے تھے۔ ان کا کیس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تھا۔ سیکشن آفیسر کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، لیکن جب یہ شارائع دستور پر پہنچے اور سیکشن آفیسر سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ میں آفس سے نکل گیا ہوں، آپ پھر کسی دن آ جائیے گا۔ یہ اس وقت وزارت خارجہ کے سامنے تھے۔ انہوں نے ڈرائیور کو یو ٹرن کا حکم دیا۔ یہ سڑک کی دوسری سائڈ پر آ گئے۔ اس دوران SP صدر یاسر کا فون آیا۔ اس نے فون سنا اور آپریٹر سے مخاطب ہوئے، آپ کے پاس کون سی گن ہے؟ اس نے جواب دیا، LMG۔ عدیل اکبر نے پوچھا کہ آپ لوگ کبھی گن چیک بھی کرتے ہیں؟ آپریٹر نے جواب دیا، سر ہم ریگولر چیک کرتے رہتے ہیں۔ عدیل نے اس سے رائفل مانگ لی۔ آپریٹر نے میگزین نکال کر رائفل انہیں دے دی۔ انہوں نے اس سے میگزین مانگا، لوڈ کیا، رائفل ٹانگوں کے درمیان رکھی، لمبا سانس لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دھماکہ ہوا اور گولی ان کے دماغ سے پار ہو گئی۔ عدیل اکبر کی خودکشی ایک بڑی کیس سٹڈی ہے۔ اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا، پولیس سروس کی ذہنی اور جسمانی صورتحال سے متعلق ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ گوادر سے لے کر سست بارڈر تک پاکستان کی ساری پولیس 20 برسوں سے ضلالت، بے عزتی، خوف اور تشدد کا شکار ہے۔ یہ اسٹیٹ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، دہشت گردوں کا نشانہ بن رہی ہے اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں بھی مار کھا رہی ہے۔ آپ صرف 2014 سے 2025 تک 11 سال کا ڈیٹا دیکھ لیں۔ اسلام آباد جیسے شہر میں SSP عصمت اللہ جنیجو کو عمران خان اور علامہ طاہر القادری کے جیالوں نے شاہراہ دستور پر ڈنڈے مار مار کر ہسپتال پہنچا دیا اور وہ اس کے بعد کبھی بحال نہیں ہو سکے۔ تحریک لبیک بھی 6 مرتبہ سڑکوں پر آ چکی ہے اور اس کے ہاتھوں 200 پولیس اہلکار اور افسر پامال ہوئے اور دوبارہ پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ عمران خان کتنی بار لشکر لے کر نکلے اور انہوں نے پولیس کا کیا حشر کیا، اور پولیس KP اور بلوچستان میں مسلسل دہشت گردی کا نشانہ بن رہی ہے۔ پولیس کا کام جرائم روکنا ہے، احتجاج نہیں، لیکن ریاست پچھلے 50 برس سے احتجاج رکوانے، مخالفین کو پھینٹا لگانے اور دہشت گردوں سے مقابلے کا کام لے رہی ہے۔ چنانچہ اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلنا تھا اور یہ نکل رہا ہے۔ پولیس شدید ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو چکی ہے۔
آپ کو اگر یقین نہ آئے تو پولیس کا نفسیاتی معائنہ کرا لیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ پولیس کے ڈیوٹی آورز بھی لمبے ہیں، ایکسرسائز اور فٹنس کا کوئی میکنزم نہیں اور جاب سیکیورٹی بھی نہیں۔ چھوٹی سی غلطی سے انہیں اٹھا کر کہیں سے کہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ ملک مسلسل سیاسی افراتفری اور پولیٹیکل انجینئرنگ سے بھی گزر رہا ہے۔ پولیس نہیں جانتی کہ یہ آج جس شخص کو گرفتار کر رہی ہے وہ کل اقتدار میں واپس آ کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور یہ ہو بھی رہا ہے۔ پولیس افسروں کو اقتدار کی ہر تبدیلی کے بعد انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ چنانچہ ہم اگر پولیس فورس کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے وہ کام لینا ہوگا جس کے لیے یہ بنی ہے، اور وہ کام ہے کرائم فری سوسائٹی۔ آپ پولیس کو پولیس اسٹیشنز تک محدود کریں اور احتجاج سے نمٹنے کا ٹاسک رینجرز یا ایف سی کے حوالے کر دیں۔ یہ آئے، احتجاج ختم کرائے اور یونٹوں میں واپس چلی جائے تاکہ پولیس اطمینان سے اپنا کام کر سکے۔ ہمارا دفتری نظام عدیل اکبر جیسے المیوں کا دوسرا پہلو ہے۔ ہمارا سسٹم انتہا درجے کا خوفناک بلکہ اذیت ناک ہے۔ آپ اگر کسی سرکاری دفتر یا اہلکار کے شکنجے میں آ گئے تو یہ آپ کے ساتھ چوہوں جیسا سلوک کرے گا۔ ایس پی عدیل اکبر بھی 3 دفتروں میں پھنسا ہوا تھا۔ آئی جی آفس سے ڈینگی کی وجہ سے 3 دن کی چھٹی لینا چاہتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے تعلیم کے لیے باہر جانے کی اجازت لینا چاہتا تھا اور فارن آفس سے اپنے کاغذات کی تصدیق کرا رہا تھا۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ جہاں جاتا ہوگا ذلیل ہو کر رہ جاتا ہوگا۔ ہمارا بیوروکریٹک سسٹم دراصل بنا ہی دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ ایک کلرک جو سفارش اور رشوت سے بھرتی ہو گیا اور ایک افسر جس کا کل کمال CSS یا PCS کا امتحان ہے تو وہ پوری زندگی ذلیل کرتا ہے۔ یہ سسٹم کام کرنے کی تنخواہ نہیں لیتا، کام روکنے اور خراب کرنے کا معاوضہ لیتا ہے۔ سرکاری ملازموں کا رویہ بھی انتہائی تحقیر آمیز ہوتا ہے۔ عدیل اکبر کی آخری 2 کالوں میں سے ایک کال اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکشن افیسر سے گفتگو بھی تھی۔ اس نے یقیناً اس سے بدتمیزی کی بات کی ہوگی۔ میرے ایک استاد نے 30 سال قبل مجھے بتایا تھا، آپ فون پر ہمیشہ میٹھی انداز سے بات کریں کیونکہ آپ دوسری سائڈ پر موجود شخص کی ذہنی اور جسمانی صورتحال سے واقف نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے پل پر کھڑا ہو کر آپ کو آخری امید سمجھ رہا ہو اور آپ کا نامناسب رویہ اس کی جان لے لے۔ دوسرا، مجھے ایک مرحوم بیوروکریٹ نے بتایا تھا کہ میں فون پر کسی بھی شخص کو انکار یا بری خبر نہیں دیتا۔ میں اسے بلاتا ہوں، سامنے بٹھاتا ہوں، چائے پلاتا ہوں اور پھر اسے بری خبر دے کر اسے اس کا حل بھی بتاتا ہوں۔ لہٰذا لوگ پوری زندگی مجھ سے خوش رہے۔ کاش ہمارے بیوروکریٹک سسٹم کے پرزوں کو کوئی شخص یہ نقطہ سمجھا دے۔ کاش کوئی انہیں یہ بتا دے کہ آپ کی پوزیشن عارضی ہے اور آپ اس سے جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں آپ کما لیں۔ آپ اپنی کرسی کو پھانسی گھاٹ نہ بنائیں۔ اور تیسرا پہلو عدیل اکبر کی اندرونی صورتحال ہے۔ آپ اگر انسانی موڈز کا اندازہ کریں تو ہمارے موڈز اور رد عمل کا 50% دار و مدار ہمارے جینز اور DNA پر ہوتا ہے۔ ہمارے جینز ہماری پیدائش سے قبل ہمارے موڈز اور ری ایکشن کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ 40% کا انحصار ہمارے دماغ اور زندگی کے بارے میں ہمارے نظریے پر ہوتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دوست احباب اور مشاغل کیا ہیں، یہ اس 40% میں آتا ہے، جبکہ باقی 10% حالات ہوتے ہیں۔ گویا باس، چھٹی، ڈینگی، سیکشن آفیسر، بیوی، والد، کولیگز اور سیاسی انتشار کا ہماری زندگی میں 10% سے زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم حالات نہیں بدل سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم اپنا DNA بھی تبدیل نہیں کر سکتے، یہ دوسری حقیقت ہے۔ لیکن ہم اپنے مشاغل، دوست اور روٹین بدل کر اپنا 40% ضرور ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور عدیل اکبر بیچارہ اس 40% پر فوکس نہیں کر پایا اور ناحق مارا گیا۔ میں 35 برس سے پرسنل کوچنگ کر رہا ہوں۔ میرے سینکڑوں کلائنٹس ہیں۔ میں انہیں 10 ٹیکنیک سکھاتا ہوں جس میں سٹریس اور ڈپریشن سے نکلنے کی ایک ٹیکنیک بھی شامل ہے۔ یہ ٹیکنیک بہت سادہ ہے۔ جب آپ کا موبائل ہیک ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ موبائل کو آف کر کے دوبارہ آن کرتے ہیں۔ یہ عمل ری سیٹنگ کہلاتا ہے۔
آپ خود کو بھی ایک سمارٹ فون سمجھا کریں اور آپ جو ہی ہیک ہونے لگیں تو آپ خود کو آف اور ریسیٹ کریں. آپ بالکل سمارٹ فون کی طرح دوبارہ نارمل ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے کیسے؟ یہ میں آپ کو اگلے کالم میں عرض کروں گا. السلام علیکم. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں. میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا. اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ.